بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحدیث بعد رکعتي الفجر۔ یہ باب اس بیان میں کہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز کے بعد بات چیت کرنا جائز ہے۔ نماز فجر میں سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال ابو النضر حدثنی ابی عن ابی سلمۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعات سنت ادا کرتے۔ فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً، تو اگر میں بیدار ہوتی تو حدثنی، حضور مجھ سے گفتگو فرماتے، وَإِلَّا اضْطَجَعَ، ورنہ حضور لیٹ جاتے۔ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ۔ فرماتے ہیں علی ابن عبداللہ کہ میں نے اپنے شیخ سفیان سے عرض کیا کہ بعضهم یروی رکعتي الفجر، بعض نے یہ روایت کی ہے کہ 2 رکعت سے مراد 2 سنت فجر پڑھنے کے بعد حضور اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار پاتے تو ان سے گفتگو فرماتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ تو قال سفیان ہوا ذاکا، ہاں وہ یہی تو ہے، یعنی یہ بات 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد ہے۔ قال بعضهم، بعض نے یہ کہا ہے تو بعض سے مراد حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ باب تعاہد رکعتي الفجر ومن سماها تطوعا۔ یہ باب اس بارے میں کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کی محافظت کرنا، ومن سماها تطوعا، اور جس نے 2 رکعت سنت فجر کا نام نفل رکھا، تطوع رکھا۔ یعنی اس باب میں یہ بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت فجر کی ادائیگی پر ہمیشہ مواظبت فرمائی اور بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا بیان بن عمرو قال حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر۔ تعاہد باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی محافظت کرنا، پابندی کرنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا۔ فرماتی ہیں حدثنا بیان ابن عمرو، بیان ابن عمرو، بیان
یہ ابو محمد ہیں، ان کا انتقال 222 ہجری میں ہوا۔ ان کے شیخ یحییٰ ابن سعید قطان ہیں، تیسرے عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج ہیں، چوتھے عطا ابن ابی رباح ہیں، پانچویں عبید ابن عمیر ہیں، چھٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عبید ابن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سے زیادہ، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت سے زیادہ کسی نفل کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ تو جتنا اہتمام اور جتنی حفاظت 2 رکعت سنت فجر کی تھی، اتنی زیادہ حفاظت اور پابندی کسی اور نفل کی نہیں تھی۔ تو اب اس حدیث میں 2 رکعت سنت پر تطوع کا لفظ بولا گیا۔ تو اب رہا یہ معاملہ کہ حدیث میں تطوع کا لفظ نہیں ہے بلکہ نفل کا لفظ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوافل سے مراد تطوعات ہی ہیں۔ باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر، یہ باب اس بیان میں کہ سنت فجر میں قرات کی کیفیت اور صفت کیا ہوگی۔ ما یقرأ میں ما یہ سوال کے لیے آتا ہے، اور کبھی سوال حقیقت شے کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے مل انسان، اس سے مراد ما حقیقت الانسان، اور کبھی سوال شے کی صفت کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو سوال ہے ما سے، وہ صفت کے بارے میں ہے، یعنی کبھی سوال ما سے مائیت شے کے استفہام کے لیے ما کلمہ ما بولا جاتا ہے، اور کبھی ما کے ذریعے شے کی صفت معلوم کی جاتی ہے، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ وما لونہا۔ تو یہاں پر استفہام قرات کی صفت کے بارے میں ہے کہ کیا فجر کی 2 رکعت میں قرات لمبی ہوتی تھی یا کم ہوتی تھی، یہ سوال ہوا۔ اور جب یہ تشریح کر دیں گے کہ سوال یہاں پر 2 رکعت نماز سنت فجر کی صفت کے بارے میں ہے، تو اب یہ حدیث باب کے مطابق ہو جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعتا ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے، اور میں 3 رکعت وتر کی ہوتی۔ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح، پھر جب صبح کی اذان ہو جاتی تو حضور پڑھتے رکعتین خفیفتین، ہلکی 2 رکعت، یعنی اس میں قرات ہلکی کرتے۔ تو اب اس میں رکعتین خفیفتین میں نماز فجر کی 2 رکعتوں کی صفت کا بیان ہے۔ اب 2 رکعتوں میں ہلکی قرات کیسی کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت ساری مرتبہ مغرب کی بعد کی 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھتے ہوئے
سنا ہے۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ شریف پڑھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں قل آمنا باللہ وما انزل الینا اور رکعت ثانیہ میں ربنا آمنا بما انزلت بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین پڑھتے۔ یا قل آمنا سے لے کر یہاں تک پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی 2 رکعتوں میں قولوا آمنا باللہ وما انزل اور وہ صورت جو کہ آل عمران میں ہے قل تعالوا اتلو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پوری صورت پڑھی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ھذا عبد عرف ربہ اور دوسری آیت میں قل ھو اللہ شریف پڑھی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ھذا عبد آمن بربہ۔ اسی لیے حضرت طلحہ بیان فرماتے کہ فانا احب اقرأ بہاتین السورتین فی ہاتین الرکعتین۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند کے بعد وحدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو جو نماز فجر سے پہلے ہیں ان کو بہت ہلکی پڑھتے، یہاں تک کہ میں سوچتی کہ حضور نے سورہ حل قراب ام الکتاب حضور نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں۔ یعنی اور نوافل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرات لمبی کرتے تھے اور لیکن جب سرکار فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھتے تو قرات بہت ہلکی کرتے، یہاں تک کہ اس لمبے نوافل کے مقابلے میں یہ 2 رکعت نماز بہت ہلکی ہوتی تو میں اپنے جی میں کہتی کہ حضور نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔ یعنی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ اس نماز کے ہلکا ہونے کا بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ اور نوافل میں اتنی لمبی قرات اور 2 رکعت سنت فجر میں اتنی کم اور ہلکی قرات، اس سے ایسا لگتا میں محسوس کرتی کہ اس کے مقابل تو یہ 2 رکعت بہت مختصر ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں۔ اس سے مقصود اس 2 رکعتوں کی 2 رکعت کے بہت مختصر پڑھنے کی میں مبالغہ کا اظہار ہے۔ ہاں اب
سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی مختصر سورت بھی ملائی جائے، لیکن اگر لمبی قرات بھی کریں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، سورہ اخلاص یا سورہ قل هو اللہ شریف زیادہ کر سرکار سے پڑھنا مروی ہے، اور یہ روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود اور تابعین میں سعید بن جبیر، محمد ابن سیرین وغیرہ ہے۔ پھر 2 رکعت جو سنت تھی، اس میں قرات مختصر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ فرض نماز کے لیے تیاری کی جائے، اور یا اس لیے کہ چونکہ تاکہ دن کی نماز کا استفتاح تیسرے دن کی نمازوں کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے ہو، جیسے کہ قیام لیل میں بھی قرات مختصر کی جائے، مگر حضور نے کبھی فجر کی 2 رکعت سنتوں میں قرات لمبی بھی کی ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے مرسلاً سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما اطال رکعتي الفجر، اور لا محالہ قرات میں تطویل تو مرغوب فی ہے، اس لیے کہ حدیث صحیح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت منقول ہے کہ سرکار نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، اور یہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم لنفسه فلیطول ما شاء، مگر نوافل میں بھی کچھ نمازوں کے جلدی پڑھنے کی ترغیب ہے، جیسے 2 رکعت سنت فجر یا تحیۃ المسجد، جبکہ یہ پڑھ رہا ہو اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس میں قرات مختصر کریں۔ باب التطوع بعد المکتوبہ، یہ باب اس بیان میں کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز فرض نمازوں کے بعد کی قید ہے، حالانکہ احادیث کریمہ جو ذکر فرمائیں گے ان میں فرض نمازوں سے پہلے کی جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن عبید اللہ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر وسجدتین بعد الظہر وسجدتین بعد المغرب وسجدتین بعد العشاء وسجدتین بعد الجمعہ فاما المغرب والعشاء ففی بیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں پر 7 سے مراد یہ نہیں ہے کہ سرکار کی اقتداء میں، بلکہ معیت سے مراد عدد میں مطابقت ہے، کہ جیسے حضور نے 2 رکعت پڑھی ایسے میں نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ مع کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضور کی اقتداء میں پڑھی، یہ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت ظہر کے بعد،
اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت جمعے کے بعد، لیکن مغرب اور عشاء ففی بیت ہی، تو اس میں حضور اپنے حجرے میں پڑھتے، اور ایک روایت پڑھو گے کہ فی اہل ہی، ففی اہل ہی، حضور اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ قال ابن ابی الزناد عن موسیٰ ابن عقبہ عن نافع بعد العشاء فی علیہ، فی بیتی کی جگہ پر فی علیہ، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے اپنے اہل و عیال میں۔ تابعہ کثیر بن فرقد و ایوب عن نافع، فرماتے ہیں یحییٰ ابن سعید کے شیخ عبید اللہ کی متابعت کی ہے کثیر ابن فرقد اور ایوب نے نافع سے روایت کرنے میں۔ وحدثتنی اختی حفصہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین بعد ما یطلع الفجر، کہ میری بہن حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلکی 2 رکعت نماز پڑھتے سورج فجر طلوع ہونے کے بعد۔ وَكَانَ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ طلوع فجر کی وہ ساعت ہوتی تھی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا تھا، یعنی یہ وہ ساعت ہوتی تھی کہ جس میں یہ لوگوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہوتا تھا، طلوع فجر کے بعد نماز صبح سے پہلے۔ اب اس حدیث میں ان سنتوں کا بیان ہے، ان نوافل کا بیان ہے جو فرض نمازوں سے پہلے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں، لیکن بخاری شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف میں حضرت محمد ابن منتشر کی روایت حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر، کہ نبی کریم علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے کبھی بھی 4 رکعت نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کے تعلق سے سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ کانا یصلی فی بیتی قبل الظہر 4، حضور میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین، اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث علی حدیث حسن۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اور 4 رکعت پر اکثر اہل علم اصحاب رسول اور صحابہ کرام کے بعد کے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے، اور یہ قول سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، اسحاق رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے دن میں 12 رکعت نفل یا سنتیں پڑھیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو ترمذی اور نسائی میں یہ بھی ہے
زائد اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہ، ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الغدات۔ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ کہا کہ 5 وقتہ نماز میں سنن مؤکدہ 12 رکعت ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اب ظہر کی جو 4 رکعت ہے وہ ایک سلام سے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو ابو داود اور ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اربع قبل الظہر لیس فیہن لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء، کہ 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے جس میں بیچ میں 2 رکعت پر سلام نہیں ہے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور امام شافعی اور امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 4 رکعت ظہر سے پہلے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہ کان یصلیہن بتسلیمتین، جواب یہ کہ یہاں پر تسلیمتین سے مراد 2 تشہد ہیں۔ تشہد کو تسلیم اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں سلام ہے، جیسے کہ تشہد کا نام اس لیے بھی رکھا جاتا کہ اس میں چونکہ شہادت ہے۔ ہاں، اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ کی، عبداللہ مزنی سے، کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، اب عبداللہ ابن مزنی کی جو روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت، تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان اور تابعین فقہاء میں سے بعض کا مذہب یہی ہے کہ مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین۔ لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرض مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور جو حدیث ہے صلو قبل المغرب رکعتین، تو حدیث اس بات پر محمول ہے کہ یہ اول اسلام میں تھا، تاکہ جس وقت میں نماز پڑھنا منع تھا وہ وقت ختم ہو گیا سورج کے غروب ہونے سے، یہ ظاہر کرنے کے لیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ عشاء کے بعد 2 رکعت، تو برا ابن عازب کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4، جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی تو گویا کہ اس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھ لی، اور جس نے عشاء کے بعد پڑھ لی تو ایسے ہے کہ جیسے کہ لیلۃ القدر میں رات پڑھ لی، لیلۃ القدر میں یہ نماز پڑھ لی۔ اب رہا 2 رکعت جمعے کی نماز کے بعد میں، تو ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4،
وہ 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت۔ اب 4 رکعت کی روایت بھی آ گئی اور 2 رکعت کی بھی ہے، اس لیے 6 رکعت نماز پڑھے، کیا جمعے کے بعد میں۔ اور حضرت عمر نے جو فرمایا فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ، کہ مغرب اور عشاء جو پڑھے یہ اپنے گھر میں پڑھے۔ اور حضرت نافع کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ بعد العشاء فی آلہ، کہ عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد جو سنت ہیں وہ ففی بیتی کا لفظ ہے، اس حدیث میں پڑھا آپ نے، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ۔ اور کثیر ابن فرقد اور ابو ایوب سختیانی نے جو متابعت کی ہے عبید اللہ کی، اس میں یہ ہے کہ ابو ابن ابی الزناد نے حضرت موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کی، انہوں نے نافع سے، اس میں والمغرب والعشاء کا لفظ نہیں ہے بلکہ بعد العشاء فی آلہ، عشاء کے بعد اپنے گھر پہنچ کر اپنے بال بچوں میں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ ہاں، چنانچہ حضرت زید بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف یہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ اور عباس ابن سال ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفان کا زمانہ پایا اور ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں 2 رکعت فرضوں کے بعد پڑھتے ہوں، جلدی سے مسجد کے دروازے پر پہنچتے اور انہیں اپنے گھروں میں جا کر کے پڑھتے۔ اور میمون ابن مہران نے کہا کہ وہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں کو اپنے گھر پہنچنے تک مؤخر کرتے تھے اور اپنے گھروں میں نماز 2 رکعت فرض کے بعد کی پڑھتے تھے۔ ہاں، اور یہ ترغیب اس لیے ہے کہ تاکہ مسجد خالی ہو جائے، اور مسجد میں نماز اگر پڑھیں گے تو کوئی یہ نہ گمان کرے کہ شاید یہ فرض پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ راستے میں کسی کام میں لگ جاؤں گا اور سنتیں میری چھوٹ جائیں گی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر ہی میں پڑھ لے، وہ مسجد ہی میں۔ باب من لم یتطوع بعد المکتوبہ، یہ بیان اس انسان کے حکم میں جو فرض نماز کے بعد نفل نماز نہ پڑھے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت ابا الشعث جابرا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 جمعا و7 جمعا۔ قلت یا ابا الشعث اظنه اخر الظہر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب، قال وانا اظنه
امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الشعثہ جابر سے سنا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ظہر اور عصر اکٹھا پڑھی اور 7 رکعت مغرب اور عشاء اکٹھا پڑھی۔ میں نے کہا اے ابو الشعثہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا اور عشاء کو جلدی پڑھا اور مغرب کو مؤخر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی گمان کرتا ہوں، یعنی سرکار نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں آخر وقت میں پڑھی اور عصر کی نماز اول وقت میں، ایسے مغرب کی نماز آخری وقت میں پڑھی اور عشاء کی نماز اول وقت میں، اور یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ باب سے کیا مناسبت ہے، تو مناسبت یہ کہ صلی ثمانین جمع ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان حضور نے کوئی سنت اور نفل نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ اگر حضور ظہر و عصر کے درمیان نماز پڑھتے تو دونوں کے درمیان جمع نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے وہ ظہر پڑھی جو فرض تھی اور اس کے بعد سنت نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھا۔ ایسے ہی 7 رکعت مغرب و عشاء کو جمع کیا، مغرب کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی بلکہ فوراً عشاء کی نماز پڑھی، ہے نا، ورنہ دونوں جمع نہیں ہوں گی۔ سمجھئے؟ تو اب یہ جمع سوری پر محمول ہے، جمع حقیقی پر نہیں ہے، اس کی تفصیلی بحث پہلے گزر گئی ہے۔ باب و صلاۃ الضحیٰ فی السفر، یہ بات اس بارے میں کہ چاشت کی نماز انسان اس حال میں پڑھے کہ وہ سفر میں ہو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ شعبہ کے بعد عن توبہ عن مورق قلت لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتصلی الضحى قلت لا قلت فعمر قلت لا قلت فابو بکر قال لا قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اخالہ۔ حضرت مورق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا، مورق میں نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا، کیا معلوم کیا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا حضرت آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت عمر پڑھتے تھے؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق پڑھتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ تو فرمایا لا اخالو، لا اخالو، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ حضور نے یہ نماز چاشت پڑھی ہو، یہ میں گمان نہیں کرتا۔ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب مطابقت ترجمۃ الباب سے دیکھیں تو باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر، اور حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے
चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी, तो ये उस बाब में होना चाहिए जो बाब ये था, बाब मन लम युसल्ली अल-अज़ुहा, उस बाब में होना चाहिए था। मगर यहाँ पर इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाब वो कायम किया और हदीस ये पेश की। तो अब हज़रत अब्दुल्ला, तो अब अल्लामा आइनी फरमाते हैं कि बाब ये कायम करके कि सफ़र में चाश्त की नमाज़ पढ़ी। अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत ज़िक्र की कि मैंने कभी हुजूर ने पढ़ी हो, ये मेरा ख्याल नहीं है। तो उनके जवाब से ये मालूम हो गया कि सफ़र में चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इससे ये मालूम हुआ कि मुतलक़न सफ़र में चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने या नबी करीम ने चाश्त की नमाज़ पढ़ी हो। और बाज़ रिवायतों में यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चाश्त की नमाज़ पढ़ी, जैसे कि उम्मे हानी फरमाती हैं कि फ़तह मक्का के मौके पर मेरे घर में नमाज़ पढ़ी थी हुजूर ने। तो अब जवाब यह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को या नबी करीम को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए न देखना, ये इस बात को मुस्तलज़िम नहीं है कि इन्होंने चाश्त की नमाज़ वाक़अतन न पढ़ी हो। और यह अब्दुल्ला इब्न उमर की मुराद ये कि मैंने ये नहीं देखा कि शेखैन ने और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इस नमाज की पाबंदी की हो, ये मतलब है। यानी नफ़ी से मुराद अदम मुदावमत है। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि मैंने कभी हुजूर को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, तो मतलब है ए लम युदाविम अलैया, हुजूर बाज़ औक़ात में पढ़ते थे और बाज़ में नहीं, कहीं इस अंदेशे से कहीं ये नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए। हाँ, अब रहा ये कि हज़रत हकम इब्ने आरज फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से चाश्त की नमाज के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया बिदअतुन, बिदअत है, और निअमतिल बिदअ, ये बिदअत कितनी अच्छी है, निअमतिल बिदअ, ये कितनी अच्छी। तो अब ये मतलब है कि इस पर मुलाजमत और इसका मस्जिद में इस तौर पर इकट्ठा होकर पढ़ना, ये बिदअत है। हाँ, और जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी के ताल्लुक़ से फरमाया कि बिदअत है, लेकिन बिदअत से मुराद वो नहीं है जो सुन्नत के मुखालिफ है, बल्कि बिदअत हसना। हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना शोबा क़ाल हद्दसना अम्र इब्न मुर्रा क़ाल समिअतु अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला यक़ूलु मा हद्दसना अहदुन अन्नहु रअा अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली दुहा गैर उम्मे हानी फ़इन्ना क़ालत इन्न अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल बैतहा यौम फ़तह मक्कता फ़ग़तसला व सल्ला समानिय रकअतिन फ़लम अरा सलातन क़त्तु अख़फ़्फ़ मिन्हा गैर अन्नहु युतिम्मु रुकूअ व सुजूदा। फरमाते हमसे हदीस बयान की आदम ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की शोबा ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अम्र इब्न मुर्रा ने, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला को सुना, वो फरमाती हैं कि मैंने किसी को ये बयान करते हुए नहीं सुना कि उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखा हो, सिवाय उम्मे हानी के। उम्मे हानी ने तो बयान किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तह मक्का के मौके पर उनके घर तशरीफ़ लाए तो गुस्ल किया और 8 रकात नमाज़ पढ़ी। तो मैंने हुजूर को इससे ज़्यादा
تو میں نے کوئی بھی نماز حضور کی اس نماز سے ہلکی نہیں پائی، غیر انہا یتم الرکوع والسجود، مگر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع اور سجدے مکمل فرماتے تھے، مکمل فرماتے تھے۔ اب یہ روایت کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ چاشت کی نماز کے تعلق سے اور بھی روایتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا من صلی الضحیٰ سنتی رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، کہ جو انسان 12 رکعت نماز پڑھے گا چاشت کی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ ان 3 باتوں میں کیا؟ بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن روزے، ورکعتي الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت، وان اوتر قبل ان ارقد، اور سونے سے پہلے میں یہ کہ میں وتر پڑھ کر میں سوؤں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ حضور چاشت کی نماز کیا رکعت پڑھتے تھے، تو فرمایا 4 رکعات ویزید ما شاء، 4 رکعت اور 4 رکعت میں جو چاہتے وہ اضافہ فرما دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان دن کے شروع میں چاشت کے وقت میں میرے لیے 2 رکعت کی ضمانت لے، میں اس کے لیے، اس کے پورے دن کے لیے اس کی میری مدد اس کی شامل حال رہے گی۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اب چاشت کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تو اس میں 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت اور 12 رکعت کے تعلق سے ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں 10 رکعت کا بھی ذکر ہے کہ فرمایا، اس کے سرکار نے فرمایا من صلی الضحیٰ 10 رکعات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ فرمایا۔ تو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو ذر غفاری سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اوصنی، مجھے کچھ تاکید کیجیے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ آپ نے مجھ سے ویسے سوال کیا جو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا۔ تو حضور نے فرمایا من صلی الضحیٰ رکعتین لم یکتب من الغافلین، ومن صلی 4 کتب من العابدین، ومن صلی 6 لم یلحق ذلک اليوم ذنب، ومن صلی 8 کتب من القانتین، ومن صلی 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور فرمایا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الضحیٰ رکعتین ثم یوما 4 ثم یوما 6 ثم یوما 8 ثم ترکا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 رکعت ہے۔ اب نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پر بجائے 12 رکعت کے 8 رکعت پڑھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ فتح مکہ کے اہم کام میں مصروف تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اپنی کثیر مصروفیات کی وجہ سے 8 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت۔ اب اس کا وقت کیا ہے نماز کا؟ تو نماز کا وقت اول طلوع شمس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ باب من لم یصلی الضحى ورآہ واسعا، یہ بات اس انسان کے حکم کے بیان میں جو چاشت کی نماز کو ترک کر دے، ورآہ واسعا، اور چاشت کی نماز کو لازم نہ سمجھے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحة صبح صبحة الضحى وإني لأصبحها۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں پڑھتی ہوں۔ تو اب یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نفی فرمائی کہ حضور کو میں نے چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر دیکھنے کی نفی ہے، دیکھنے کی نفی ہے، مطلقاً پڑھنے کی نفی نہیں ہے۔ یہ پہلے گزر گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر چاشت کے وقت میں یا تو مسجد نبوی میں ہوتے اور یا ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ ام المومنین کے پاس ہوتے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا، اور یہ نفی سے مراد یہ کہ میں نے ہمیشہ چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تو کہا کہ نہیں، الا ان یجیء من مغربہ، مگر جب کہ حضور واپس کہیں سے تشریف لاتے۔ اور یہ بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے کہ سرکار نے نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے اس پر مواظبت نہیں فرمائی، یا یہ مراد ہے کہ ہمیشہ میرے حجرے میں نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ چاشت کی نماز 2 یا 4 یا 6 رکعت یا 8 رکعت نہیں پڑھی، بلکہ کبھی 12 پڑھی، کبھی 10 اور کبھی 8، کبھی 6۔ باب صلاۃ الضحیٰ فی الحضر، یہ باب اس بارے میں کہ حضر میں مقیم ہونے کی حالت میں چاشت کی نماز کا بیان۔ قالہ عتبان بن مالک عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے کہ اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میری نگاہ کمزور ہے، میں ہمیشہ مسجد میں نہیں جا سکتا، حضور میرے گھر تشریف لے چلیں اور ایک میرے گھر کے گوشے کونے میں نماز پڑھا دیں تاکہ میں اسی جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا دوں۔ تو حضور چند صحابہ کرام کے ساتھ دن کے اول میں تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت اتبان ابن مالک سے معلوم کیا، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھا دوں؟ انہوں نے اشارہ کیا ہے حضور یہاں پڑھا دیں، تو سرکار نے وہیں پر نماز پڑھائی، اور یہ نماز چاشت تھی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال اخبرنا شعبہ قال حدثنا عباس الجریری هو ابن فروخ عن ابی عثمان النہدی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوهن حتى اموت صوم ثلاثة ایام من کل شہر وصلاة الضحى ونوم على وتر۔ حضرت ابو عثمان نہدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید فرمائی اور میں انہیں پوری زندگی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، اور وصلاۃ الضحیٰ اور چاشت کی نماز، ونوم علی وتر اور وتر پڑھ کر سونا۔ اب اس حدیث کا عنوان ہے حضر میں چاشت کی نماز پڑھنا، اور حدیث میں نہ سفر کا ذکر ہے اور نہ حضر کا، تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث مطلق ہے اور سفر و حضر دونوں کو شامل ہے۔ اب رہا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اوصانی خلیلی، اور خلیل سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، تو حضرت ابراہیم نے کیسے خلیل کہہ دیا سرکار کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے کسی کو خلیل نہیں بنایا، لیکن اگر کوئی نبی کو خلیل بنائے تو یہ ممتنع نہیں ہے۔ اصل میں خلیل کا معنی آتا ہے ایسا خالص دوست کہ جس کی محبت دل میں حلول کر جائے، رچ بس جائے۔ اب ہر مہینے کے 3 دن میں روزہ رکھنے کی وصیت کی، اس میں حکمت یہ کہ تاکہ نفس کو روزہ رکھنے کا عادی بنائے، اور چاشت کی نماز کی وصیت اس لیے کہ نفس کو نماز کا عادی بنائے، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت میں حکمت یہ ہے کہ اگر وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وتر کو سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن انس بن سیرین قال سمعت انس بن مالک الانصاری قال رجل من الانصار وكان زخما للنبي صلی اللہ علیہ وسلم
انی لا استطیع الصلاة معک فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فدعاه الى بیتی ونضح له طرف حصیر بماء فصلى علی رکعتین وقال یا فلان ابن فلان ابن جارود لنس رضی اللہ تعالی عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الضحى قال ما رأیتہ صلی غیر ذلك اليوم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک انصاری کا جسم بھاری ہو گیا تھا، انہوں نے نبی کریم سے عرض کیا میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، بس انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر بلایا اور آپ کے لیے چٹائی کی ایک طرف کو پانی سے دھو کر صاف کیا، پس آپ نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور فلاں ابن فلاں بن جارود نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس دن کے علاوہ آپ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ انصاری مرد جن کا جسم بھاری ہو گیا تھا کون تھے؟ یہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو ہے نا فلاں ابن فلاں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عبد الحمید بن منذر بن